اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر آفس سے ہوں گے، اور میری آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے، آباد رکھے، آپ کی تمام جائز حاجات کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، اور آپ جس پریشانی میں بھی مبتلا ہیں، جس پریشانی میں بھی مبتلا ہیں، تو اللہ پاک آپ کو اس میں آپ کی آسانیاں پیدا فرمائے آپ کے لیے۔ اور بس میں آپ لوگوں کے لیے آج جو وظیفہ بنا کے لائی ہوں وہ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں۔ پہلے میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گی اس بابرکت مہینے ربیع الاول کی، کہ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے، اور آپ سب کو، تمام امت مسلمہ کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو یہ مہینہ۔ اور اس مہینے میں جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اس میں لازمی کامیابی ملتی ہے۔ تو ویسے تو اللہ کے ذکر کے لیے کوئی ٹائم، کوئی جگہ، کوئی وقت فکس نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ہی کچھ مہینے ایسے بنائے گئے ہیں جن میں عبادت کا ثواب جو ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے، اور وظائف کے اور کرنے سے اور دعاؤں کی قبولیت کا جو ہے وہ زیادہ، یعنی کہ چانسز ہوتے ہیں قبول ہونے کے۔ تو اس مہینے میں بھی اگر آپ کوئی عمل یا کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس مہینے کی برکت سے ہی آپ کو کامیابی جو ہے وہ ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ بھی ہر مقصد کے لیے ہے، اور یہ ایک خاص طور پر اس کی یہ بھی آج کے وظیفہ جو میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں، اس میں یہ بھی چیز ہے کہ اگر آپ کے کسی کام میں رکاوٹ ہے، جیسے یہاں پر مجھے بہت زیادہ کمنٹس آتے ہیں کہ ہمارے ہر کام میں رکاوٹ ہے، بندش ہے، تو اس کو ہٹانے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ اب بندش جو ہے وہ شادی کے اوپر بھی ہوتی ہے، بندش نوکری کے اوپر بھی لگی ہوئی ہوتی ہے، رکاوٹ یا بندش جو بھی ہے، یا پھر وہ کاروبار پہ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ اس بندش سے مطلب ہٹ جائیں، وہ آپ کے کام کے اوپر سے رکاوٹ، جو بھی کام میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، بندشیں آ رہی ہیں، اس سے آپ کو نجات مل جائے۔ تو آج کا جو وظیفہ میں لے کے آئی ہوں یہ اسی مقصد کے لیے خاص ہے، اور یعنی کہ ہر قسم کی بندش دور کرنے کے لیے، ہر قسم کی رکاوٹ دور کرنے کے لیے، اور اگر کوئی اس کے علاوہ آپ کا مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا ہے تو اس کے لیے بھی یہ بہت زبردست عمل ہے، بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مجرب عمل ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کو کرنے سے آپ کو آپ کا جو مقصد ہے وہ ضرور 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 حاصل ہوگا۔ خاص طور پر جو شادی کے لیے پریشان ہے، شادی کے حوالے سے جو لوگ پریشان ہیں، یا پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اپنی پسند سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ یہ عمل ضرور کریں، کیونکہ بندش ہٹانے کا عمل ہے، اور زیادہ تر بندش جو ہے وہ لوگ شادی کے اوپر جو ہے مطلب ہوئی بھی ہوتی ہے لوگوں کی۔ تو بہرحال اگر کوئی اور بھی کاروبار کے حوالے سے بھی کرنا چاہے، یا کسی بھی مقصد کے لیے کرنا چاہے، کسی مشکل سے نکلنے کے لیے، مشکلات پر قابو پانے کے لیے یہ عمل کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ بہت ہی آسان عمل ہے، اور ایسے ٹائم کا عمل ہے جس ٹائم دعا لازمی قبول ہوتی ہے، یعنی کہ تہجد کے ٹائم کا عمل ہے یہ، یعنی کہ اس عمل کو ہم نے تہجد کے ٹائم کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ یہ عمل کریں گے، اور یہ ٹائم اس کا فکس ہے، آپ نے اسے تہجد کے ٹائم ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس عمل کو کرنے سے آپ خود آزما لیں کہ آپ کا کچھ دنوں کے اندر، جب آپ اس عمل کو شروع کریں گے، کچھ دنوں میں آپ کو آپ کا مقصد لازمی حاصل ہوگا، اور پھر آپ نے اپنی جو آپ کا جو تجربہ ہوگا، آپ کا جو رزلٹ آئے گا، وہ آپ نے لازمی کمنٹس کے ذریعے شیئر کرنا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس عمل کو کرنے سے آپ کا مقصد لازمی پورا ہو جائے گا، اور آپ کے کام پر سے رکاوٹ ہٹ جائے گی۔ تو آپ نے اپنا تجربہ ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی آپ کے تجربے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ صرف اور صرف صدقہ خیرات کیا کریں، صدقہ خیرات کرتے رہا کریں، اور توبہ استغفار کرتے رہا کریں، تو انشاءاللہ تعالی بندشیں، آزمائشیں خود بخود ہٹتی رہیں گی۔ جب آپ گناہوں سے پاک ہوں گے تو آپ کی آزمائشیں اور بندشیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو آج کا عمل جو ہے اس کو نوٹ کر لیجئے کس طرح سے کرنا ہے۔ جب آپ تہجد کے ٹائم جاگیں، اب آپ تہجد کا ٹائم آدھی رات میں شروع ہو جاتا ہے، جب بھی آپ اس کو سو کر اٹھیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے آپ تہجد کی نماز ادا کرنا چاہیں تو وہ کر لیں، چاہے 2 نفل پڑھ لیں، چاہے زیادہ پڑھ لیں۔ آپ تہجد کے ٹوٹل 12 نفل ہوتے ہیں، آپ نے 2 پڑھنے ہیں 2 پڑھ لیں، آپ نے زیادہ پڑھنے ہیں آپ زیادہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے
جب وظیفے کی نیت کرنی ہے تو وظیفے کی نیت کرنے سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. درود شریف پڑھ لیں اور درود شریف پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کریں. مقصد آپ کا کوئی بھی ایک ہونا چاہیے، زیادہ مقصد نہیں ہونے چاہیے. مقصد کوئی بھی ایک رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے. اور پہلے آپ اپنے درود شریف پڑھ لیا. درود شریف پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لی، دعا مانگ لی، اور اس کے بعد پھر آپ نے نوافل ہی ادا کرنے ہیں، یعنی نفل نماز ہی پڑھنی ہے. اور آپ نے 12 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے 6 سلام کے ساتھ، یعنی 2 کر کے آپ نے نفل پڑھنے ہیں. اور طریقہ یوں کرنا ہے کہ جب آپ نفل نماز جو ہے وہ حاجت کی نیت سے ادا کریں گے تو پہلی رکعت میں جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے جو سورہ اخلاص پڑھنی ہے اس کی جو تعداد ہے وہ آپ نے 17 مرتبہ یعنی 17 ٹائم آپ نے جو ہے سورہ اخلاص پڑھنی ہے. اور اسی طرح سے پھر آپ نے دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 17 مرتبہ ہی سورہ اخلاص پڑھنی ہے. اور پھر جب 2 نفل پورے ہو جائیں سلام پھیر لیں. سلام پھیرنے کے بعد پھر آپ اپنی مقصد کی دعا کریں اور پھر دوبارہ اسی طرح سے اسی مقصد کے لیے 2 رکعت نفل نماز حاجت کی نیت سے پھر ادا کریں اور اسی طریقے کو دہرا لیں. یعنی کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کی جو تعداد ہے وہ 17 ہونی چاہیے، یعنی 17. ہر رکعت میں آپ نے سورہ اخلاص جو ہے وہ 17 مرتبہ ہی پڑھنی ہے. اور اس طرح سے اپنی 12 رکعت 6 سلام کے ساتھ پوری کر لیں، ٹھیک ہے. اور جب پورا ہو جائے پھر اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے درود شریف پڑھنا ہے اور اپنے مقصد کی دعا کر لیں. ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے دعا مانگ لینی ہے اور پورے یقین کے ساتھ جب آپ دعا مانگ لیں، آمین بھی کہہ لیں. اس کے بعد فجر کی اذان ہونے تک، ٹھیک ہے، فجر کی اذان ہونے تک پھر آپ ذکر آپ نے کرنا ہے. اور آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور آپ نے استغفار پڑھنی ہے. اب استغفار کا کوئی بھی کلمہ استغفر اللہ ذنب و توبو علیہ بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ آپ نے استغفار کا جو کلمہ آپ کو ایزی لگتا ہے آپ نے پڑھنا ہے. پہلے درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ استغفار کرتے رہیں فجر کی اذان ہونے تک، ٹھیک ہے. فجر کی اذان ہونے تک جو ہے آپ استغفار کا ورد کرتے رہیں. پہلے شروع میں درود شریف پڑھ لیں، چاہے 100 مرتبہ پڑھ لیں، چاہے اس سے زیادہ پڑھنا چاہے پڑھ لیں. اور پھر اس کے بعد استغفار کا جو ہے کلمہ پڑھتے رہیں، کثرت کریں. یہ آپ نے ان لمیٹڈ ہی کرنا ہے، چاہے درود شریف بھی ان لمیٹڈ ہی آپ نے پڑھنا ہے اور استغفار بھی ان لمیٹڈ پڑھنا ہے، یعنی کاؤنٹ نہیں کرنا. اور جیسے ہی فجر کی اذان ہوتی ہے تو پھر آپ وضو دوبارہ کرنا چاہے کر لیں اور پھر رہنا اپنے وضو میں ہی ہے. اور پھر فجر کی نماز ادا کریں اور فجر کی نماز کے بعد یعنی کہ آپ کا یہ جو وظیفہ تھا یہ مکمل ہو گیا. اور اب اس کے لیے ہمیں دن نہیں بتائے گئے ہیں کہ کتنے دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے. آپ اس کو مقصد کے پورا ہونے تک جاری رکھ سکتے ہیں اور اس عمل کو کرنے سے چند دن میں آپ کا مقصد آپ کو حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ. اور بس آپ نے اپنے جو ہے یقین کو پختہ رکھنا ہے. اپنا یقین آپ نے نہیں، شک میں نہیں مبتلا ہونا، کیونکہ معمولی سا شک بھی جب ذہن میں آتا ہے کہ پتہ نہیں اس عمل کو کرنے سے مجھے فائدہ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا تو وہ پھر رکاوٹ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ مقصد کے پورا ہونے میں ہی خود رکاوٹ بن جاتا ہے. تو اس لیے اپنے یقین کو پختہ رکھیں اور صدقہ خیرات کر کے وظیفہ شروع کریں. 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، توبہ استغفار کی کثرت کریں، درود شریف کی کثرت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. تو انشاءاللہ تعالی بہت ساری برکتیں، رحمتیں آپ کے گھر میں آپ کے اوپر نازل ہوں گی اور آپ کو اتنی یعنی کہ دلی سکون حاصل ہوگا کہ اور مطلب لائف میں اتنی خوشیاں اور اتنا سکون ہوگا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا، یعنی کہ اتنا زیادہ ہوگا اگر آپ ان تمام اعمال پر پابند ہو جائیں. تو یہ تھا ویورز آج کا وظیفہ، آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں کہ آج کا وظیفہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اور جو میرے چینل پر لوگ فرسٹ ٹائم میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو جوائن کیا ہے تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور آپ سے ویڈیو مس نہ ہو. اور اگر آپ لوگوں کی بھی نئے آنے والوں کی بھی کوئی وظائف کی ڈیمانڈ ہے
تو وہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کے نیچے مجھ سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں وظیفے کی، تو وہ اپلوڈ کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو چلیں اب انشاءاللہ آپ سے نئی ویڈیو میں نئے وظیفے کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے، اور تمام امت مسلمہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔